تیرا عشق میری جنت پارٹ 6۔ دوسرے دن شایان آفس آیا تو پاری کو سیٹ پر دیکھا۔ وہ کام میں مگن تھی۔ شایان پاری کو نظر انداز کر کے اپنے روم میں چلا گیا۔ پاری کو سلام کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ کڑوس کہی کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں مغرور انسان۔ پاری شایان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ شایان پاری کو کیمرے سے دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ پاری خاموشی سے اپنے کام میں مگن تھی کہ اتنے میں خالد صاحب نے فائل پاری کو تھما دی کہ اس کو کمپلیٹ کر کے دے۔ بھائی آ گئے ہیں کیا؟ زیان نے آفس میں انٹر ہو کے مس جولی سے پوچھا۔ جی سر، شایان سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ اوکے مس جولی۔ اور جیسے ہی موڑا، پاری کو سیٹ پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اف، اللہ کا شکر ہے، جس کو اتنا سوچ کر پاگل ہو رہا تھا وہ نظر تو آئی۔ پاری نے بھی زیان کو دیکھ لیا تھا۔ دونوں حیرانگی سے بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زیان آگے بڑھ کر پاری کی ٹیبل تک گیا۔ السلام علیکم مس، کیسی ہے آپ؟ سوری اس دن کے لیے۔ اٹس اوکے، پاری نے بھی کہا۔ جب بھی ملے ہیں اچھے وقت میں ملاقات نہیں ہوئی ہماری، زیان نے پاری کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، بس کچھ وقت ہی ایسا تھا۔ پھر بھی میں سوری کرتا ہوں اپنے دوست کی طرف سے۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ ویسے اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، بس آپ کے دوست نے ہی بات بڑھا دی تھی، پری نے ہنس کر کہا۔ آپ کی فرینڈ بھی کچھ کم نہیں ہے ویسے، زیان نے بھی ہنس کر شرارت سے کہا۔ جی نہیں، وہ سب سے اچھی فرینڈ ہے میری، پری نے بھی جواب دیا۔ کوئی اس کی دوست کی برائی کرتا ہے وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ ویسے آپ یہاں کیسے؟ زیان نے پری سے پوچھا۔ میں یہاں کرکٹ کھیل رہی ہوں اور ہنسنے لگی۔ زیان بھی اس کی ہنسی میں کھو سا گیا۔ ارے آفس ہے تو لازمی میں جاب کرتی ہوں یہاں پر اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے بھائی کا آفس ہے۔ اوہ اچھا، وہ کڑو صاحب کے بھائی ہے، پری نے دل میں سوچا۔ ارے زیان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں شایان نے آ کر پوچھا۔ جی بھائی، بس ابان کو آنا تھا، آپ سے کوئی کام تھا اس کو، تو اس لیے اس نے مجھے بھی بلوا لیا تھا۔ اچھا، آ جاؤ میرے روم میں۔ جی بھائی، اور پاری کو بائے بول کر شایان کے روم میں چلا گیا۔ کافی دیر تک جب ابان آفس نہیں آیا تو شایان کی میٹنگ کا ٹائم ہوا اور وہ نکل گیا۔ ابان جب شایان کے آفس آیا تو صرف زیان کو ہی اکیلے پایا۔ بھائی کہاں ہے؟ ابان نے چیر پر بیٹھے ہوئے پوچھا۔ زیان نے گھور کر دیکھا اور کہا، بھائی کام والے بندے ہیں، تمہاری طرح فارغ نہیں ہے، جو ٹائم دو اس ٹائم پر آیا بھی کرو۔ نواب ہو نا، اپنی مرضی سے آ رہے ہو۔ بھائی چلے گئے، ان کی میٹنگ تھی۔ ہاں تو اتنا سنا کیوں رہا ہے؟ کمینے ٹریفک دیکھ رہا ہے؟ اور ایک بات بتا کمینے سالے، تو نے اپنی والے کو جاب پر رکھ لیا اور میری والی تجھے نظر نہیں آئی؟ زیان جب کیمرے سے پاری کو دیکھ رہا تھا تو ابان کو ایک دم یاد آیا اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ اور حیرت کا جھٹکا تب لگا جب پاری کو سیٹ پر بیٹھا ہوا دیکھا اور پہچان بھی لیا تھا۔ پاگل ہے کیا؟ میں نے نہیں رکھا، بھائی نے رکھا ہے۔ اور یہ کیا میری والی بول رہا ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں جاب کرتی ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو اتنا پریشان نہیں ہوتا، دعا نہیں مانگتا اتنی۔ زیان نے آخری بات اتنی آہستہ کی کہ ابان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ویسے بھی ابان کا دھیان عیشا کی طرف تھا کہ کہیں سے اس کا پتہ چل جائے۔ اچھا، بابی سے پوچھنا وہ کہاں رہتی ہے، مجھے ہر حال میں پتہ کرنا ہے۔ تو پاگل ہے کیا؟ میں پاری کو جانتا تک نہیں ہوں۔ ایک منٹ، نام تک پتہ ہے تجھے اور کہہ رہے کہ جانتا تک نہیں ہے؟ واہ، بہت اچھے ہے۔ جب شایان میٹنگ کے لیے گیا تھا تب ہی زیان نے ساری انکوائری خالد صاحب سے لے لی تھی۔ یہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گھنے آدمی، تیرے چہرے پہ مجھے محبت صاف نظر آتی ہے۔ ابان نے کل کر کہہ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، پاگل ہو تم، بس رہنے دے، اب مجھ سے بھی چھپائے گا؟ اور زیان کے اوپر چڑھ کر اس کو مارنے لگا۔ دونوں خوب ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایسے میں پاری کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جلدی میں تھی، نوک کرنا بھول گیا اور دونوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر فوراً منہ موڑ کر کڑی ہو گئی۔ سوری پلیز۔ زیان فوراً جلدی سے اٹھا اور ابان کو گھورنے لگا۔ اچھا خاصا شرمندہ ہو گئے تھے دونوں۔ اب سوری نہ کہے، ہم مذاق میں لڑ رہے تھے، زیان نے ابان کو گھور کر کہا۔ اب دونوں ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں، سب سے لڑتے ہیں اور اب آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ نہیں جی، یہ ہم دونوں کا پیار ہے، ابان نے کہا۔ جی دیکھ لیا میں نے وہ کتنا پیار ہے، پری نے ہنس کے کہا۔ اور زیان بری طرح شرمندہ ہو گیا۔
सॉरी बट मेरी गलती, मुझे नो करके आना चाहिए था। ये फ़ाइल शयान सर को देनी थी बस। और टेबल पर फाइल रख कर चली गई। शर्म नहीं है तुझ में? हाँ, शर्म करवा दिया। कितनी शर्म आ रही थी, क्या सोच रही होगी? बस बस हल्का हो जा। लड़की क्या मिल गई, दोस्त को भूल गया। मुझ में कीड़े नज़र आने लगे तुझे। बच्चे, पक्का वाला इश्क हो गया है तुझे। कल को तू आंधा हो जाएगा, कोई आसपास भी नज़र नहीं आएगा तुझे। अबान ने तब कर जवाब दिया, अब ऐसा भी नहीं है, मेरी छोड़, अपने वाली की फ़िक्र कर, अब नहीं ढूंढना मुझे, अबान ने शरारती अंदाज में कहा। वो क्यों? ज़ियान ने पूछा। वो इसलिए कि ये काम अब आप करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, ज़ियान ने भी साफ कह दिया। लड़की पर लाइन तुम मारो, झगड़ा तुम करो और अब ढूंढ कर मैं लाऊं? वाह, अच्छा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं अभी भाभी को जाकर बोल दूंगा कि ये आपके इश्क में मरने वाला है। ज़ियान गुस्से से देख रहा था। पागल है क्या तू? तू ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगा। अबान की किसी बात का भरोसा भी नहीं था, वो सच में बोल भी देता। फिर मेरा काम करेगा ना, नंबर ही लेकर दे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, खुद करो जो करना है। तूने मेरी काम बेइज्जती नहीं करवाई, अभी तक शर्मिंदगी हो रही है। सोच, अगर भाई को पता चल गया ना तो खैर नहीं है हम दोनों की। दफ़ा हो जा, मैं जा रहा हूँ, अबान ने कहा। अरे रुक जा, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। और ज़ियान इसके पीछे पीछे चल दिया। वैसे भाई से तुझे क्या काम था, क्यों आया था, खैरियत है? दोनों लिफ्ट में एक साथ जा रहे थे। तब ज़ियान ने पूछा, बस यार कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी थी शयान भाई से। पापा की प्रॉपर्टी का कुछ मसला हो रहा है, चाचू वगैरह बहुत ज़्यादा मसला कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में शयान भाई से मशवरा करना था। तू घर चल, भाई सीधा घर ही आएंगे। अच्छा है, वह बात हो जाएगी। नहीं, बस घर जाऊंगा, फिर कभी डिस्कस कर लूँगा, इतना बड़ा मसला भी नहीं है। और दोनों अपने घर की तरफ रवाना हो गए। परी बेटा यहाँ है। जी बाबा। बेटा कैसी जा रही है आपकी जॉब? तैमूर साहब पारी को अपने पास बुलाकर बिठाया। जी बाबा, बहुत अच्छी जा रही है, सब स्टाफ बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, शयान खुद बहुत अच्छा बच्चा है, स्टाफ भी अच्छा होगा। वो खुद बहुत अच्छा है बेटा, बहुत मेहनत से दोबारा बिज़नेस बनाया है। जब इसके पापा ज़िंदा थे तो बिज़नेस को काफ़ी नुकसान हुआ था और इसी नुकसान ने सुलेमान अफंदी की जान ले ली। शयान ने दोबारा मेहनत करके वापस इस कंपनी को खड़ा किया। दिन रात मेहनत की है इस बच्चे ने। तैमूर साहब पारी को शयान के बारे में बता रहे थे। पारी चुप करके खामोशी से सुन रही थी और सोच रही थी कि मेरे साथ तो एक खड़ूस बॉस बने हुए होते हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं बाबा, बहुत अच्छे इंसान है शयान सर, बहुत मेहनत करना अब भी बेटा, और शयान को शिकायत का मौका नहीं देना। जी बाबा। अच्छा बाबा, आपने अपनी दवाई ली? जी बेटा ले ली, बस अब आप भी आराम करो।